میڈیا رپورٹس ہیں کہ بنگلہ دیش میں مقامی عوام پاکستان کے جشن آزادی کی بھرپور تیاریاں کری ہے۔ محمد علی صاحب، یہ طویل عرصے بعد دوبارہ سے یہ موقع آیا ہے، جاننا چاہوں گی کہ پاکستان سے محبت کا لیول بنگلہ دیشی حکومت کی سطح پر بھی کہیں موجود ہے یا پھر یہ صرف عوام تک ہی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی ایشیا جو ہے اس وقت ایک بہت اہم اور تاریخی دور سے گزر رہا ہے، اور جو بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام کے اندر اسلام اور پاکستان کے ساتھ جو گہری محبت کا جذبہ ہے، وہ آج جتنا سامنے آ رہا ہے کھل کے شاید پچھلے 50 سال میں نہیں آیا تھا۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پچھلے تقریباً 54 سال کے دوران بھارت نے بہت زیادہ محنت اور کوششوں سے بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام کے دلوں میں پاکستان دشمنی کا بیج بونے کی جو کوشش کی تھی، جو انویسٹمنٹ کی تھی، جو محنت کی تھی، وہ 54 سال کی محنت ان کی مکمل طور پہ ضائع ہو چکی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ تھا کہ جو بھارت نواز ان کی سابق وزیر اعظم تھیں شیخ حسینہ، ان کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ ان کے خلاف نوجوان نسل نے جو ہے اتنے بڑے پیمانے پہ علم بغاوت بلند کیا اور ایک بھارتی نواز حکومت اور پالیسیوں سے نجات حاصل کی، جس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی حکومت ہو، وہاں کی افواج ہو، وہاں کا تاجر طبقہ ہو، وہاں کے تاجر ہوں، وہاں کے نوجوان نسل ہو، صحافی ہوں، فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہاں کے سپورٹس مین ہوں، وہ دوبارہ سے پاکستان کے ساتھ رابطے بحال کر رہے ہیں، اور جس کا یہ ثبوت ہے کہ ان کی دل میں پاکستان کی محبت اور احترام آج بھی اسی طرح متزن ہے جس طرح قیام پاکستان کے وقت متزن تھا۔ یوں لگتا ہے کہ یہ دو جان یک قالب ہیں، ایک روح ہے، ایک ذہن ہے، ایک دل ہے اور دو ملک ہیں۔ محمد علی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان حالات پر مکمل گرفت رکھنے میں کامیاب رہا تو بنگلہ دیش بھارت کے خلاف پاکستان کے لیے بیس پوائنٹ ثابت ہوگا؟ دیکھیے، دونوں ممالک جو ہے، جس طرح میں نے گزارش کی کہ پچھلے 54 سال میں جو بھارت نے پاکستان کو بدنام اور اس کے خلاف نفرت پھیلانے کی جو کوشش کی ہے، بنگلہ دیش کے عوام اور حکومت کے دلوں میں وہ ناکام ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے دونوں ملک بہت قریب آ رہے ہیں اور ہر شعبہ ہے زندگی میں آ رہے ہیں، صرف دفاعی شعبے میں نہیں آ رہے، فنون لطیفہ میں آ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے کھلاڑی پاکستان کی PSL میں کھیلتے ہیں، پاکستان کے کھلاڑی بنگلہ دیش کی لیگ میں کھیلتے ہیں، اور پاکستان کی جو مصنوعات ہیں وہ وہاں بک رہی ہیں، پاکستان کا فنون لطیفہ، پاکستان کے پھل، یہ سب وہاں کے لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ تو جو ہمارا دفاعی شعبہ بھی ہے وہ بھی دونوں کے درمیان اس میں کافی ترقی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور تعاون کے مواقع، چاہے وہ فضائیہ کا معاملہ ہو، چاہے بری فوج ہو، چاہے بحریہ ہو، وہ دونوں ان میں قربت کے رابطے بڑھ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید بہتری آئے گی۔ میں خود چونکہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بہت عرصے تک پڑھاتا رہا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ کافی بڑی تعداد میں جو اعلیٰ بنگلہ دیش کی افواج کے افسران ہیں وہ تربیت حاصل کرنے کے لیے NDU آتے ہیں اور آتے رہے ہیں، اور وہ بہت دونوں ممالک کے درمیان قربت کا اور رابطے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں پورا اعتماد ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون مزید بڑھے گا۔ DGISPR نے ممکنہ بھارتی حملے کے جواب میں مشرق سے جواب دینے کی بات کی ہے، کیا مشرق سے مراد بنگلہ دیش ہے یا سیلی گوڑی کی تنگ راہداری جو انڈیا کو اس کے 7 ریاستوں سے جوڑتی ہے؟ دیکھیے، جو DGISPR کا بیان ہے، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ سمجھنا بہت ضروری اور احتیاط کا متقاضی ہے۔ وہ اس لیے کہ بنیادی طور پہ ابھی تک بھارت نے جب بھی پاکستان پہ روایتی انداز میں حملے کی کوشش کی، ہم نے نہ صرف اس کا منہ توڑ جواب دیا، بلکہ جو وہ مختلف دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کر رہے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، روزانہ ہم بڑی تعداد میں ان کے جو اسپانسرڈ دہشت گرد ہیں ان کو بھی ہلاک کر رہے ہیں۔ حال ہی میں آپ جانتے ہیں 47 انڈین اسپانسرڈ دہشت گردوں کو ذوب میں ہلاک کیا گیا ہے۔ جہاں تک مشرق سے حملے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں DGISPR کا جو بنیادی مقصد تھا واضح کرنے کا، وہ یہ پیغام عالمی برادری کو بھی تھا، لیکن خصوصاً بھارتی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو تھا کہ اس وقت پورا بھارت جو ہے
وہ اب یوں سمجھیں کہ ہماری جو تصویراتی اور روایتی صلاحیت ہے اس کے نشانے پہ ہے. تو اگر مستقبل میں انہوں نے کوئی دوبارہ جارحیت کرنے کی غلطی کی تو اس دفعہ بنیان المرصوص میں حالانکہ ہم نے بہت عبرتناک شکست دی بھارت کو، لیکن یوں سمجھیں کہ ہم نے اپنی طاقت کا 10% بھی استعمال نہیں کیا اور چند گھنٹوں میں بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے دی اکانومسٹ کو دیے گئے انٹرویو کے تناظر میں جاننا چاہوں گی کہ کیا پاکستان ممکنہ بھارتی حملے کے جواب میں انڈیا کے مشرق میں ٹارگٹ آپریشن شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جیسا انڈیا پاکستان میں 2020 میں کر چکا ہے؟ دیکھیے، میں چونکہ جنگی حکمت عملی کو پڑھاتا رہا ہوں 15 سال سے اور اس کے جو پلاننگ کا پروسیس ہے اسے کسی حد تک واقف ہوں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ارادے کی بات ہے اس میں تو جو 2 ایٹمی طاقتیں ہیں جن کے کشیدگی کی ایک لمبی تاریخ ہے، تو پاکستان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ بھارت کا کوئی بھی 1 انچ حصہ، چاہے وہ انڈمان اور نکوبار آئیلینڈز ہی کیوں نہ ہوں، دور دراز علاقے تک وہ پاکستان کی دسترس میں ہے. بھارت کا کوئی چپا چپا ایسا نہیں ہے جو کہ پاکستان کی دفاعی قوت یا صلاحیت سے محفوظ ہو. اور یہ احساس اور ادراک بھارت کی فوجی قیادت کو تو ہے، لیکن کبھی کبھی ان کی یوں لگتا ہے سیاسی قیادت اس کو بھول جاتی ہے، جس کا پھر پاکستان کو یاد دہانی کے لیے کوئی جوابی کارروائی کرنا پڑتی ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر ان کی سیاسی اور دفاعی قیادت بنیان المرصوص کی جو ہزیمت ہے اس کا سبق بہت جلدی بھول گئی ہے اور دوبارہ وہ اس طرح کی کوئی توسیع پسندانہ یا غیر ذمہ دارانہ جارحیت کا سوچ رہی ہے، تو ان کی عوام کو، عالمی برادری کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس دفعہ پاکستان جو ہے ان کی اگر پنجہ آزمائی کی جائے تو ہم کہیں زیادہ تکلیف دہ، کہیں زیادہ بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور کہیں زیادہ نقصان بھارت کی عوام، حکومت اور فوج کو اٹھانا پڑے گا، جو کہ انہوں نے بنیان المرصوص میں اٹھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک مشرقی اور یا جنوبی بھارت میں جو ایسے مراکز ہیں جس پہ بھارت کی صنعتی، تجارتی، معاشی ترقی کا دار و مدار ہے، عین ممکن ہے کہ وہ بھی ٹارگیٹنگ کے لیے کنسیڈر کیے جائیں اور پاکستان صرف فوجی اہداف تک اپنی جو جوابی کارروائی ہے اس کو محدود نہ رکھیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی صاحب اور اس سارے معاملے پر بہترین تجزیہ دے رہے تھے.